اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب والائمۃ علیہم السلام۔ عزیزان محترم، سامعین کرام، ایک عنوان جو اہم عنوان ہے وہ یہ فضیلت زیارت امام حسین علیہ السلام۔ کچھ احادیث آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، غور سے سنیے اور ان احادیث کو سننے کے بعد یقیناً زیارت کی معرفت، اجر و ثواب اور کتنا بلند مقام ہے زائر کا، کیا کچھ کے پروردگار عالم کی طرف سے اسے عطا ہوتا ہے۔ یہ چند احادیث ہیں، سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اللہ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں امام حسین کی محبت اور ان کی زیارت کی محبت ڈال دیتا ہے۔ امام نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں کتنی فضیلت ہے تو وہ شوق سے مر جائیں اور ان کی جانیں افسوس سے اپنے جسموں سے کٹ جائیں۔ سائل نے کہا، اس میں کیا اجر و ثواب ہے؟ امام نے فرمایا، جو شخص وہاں شوق سے جاتا ہے اللہ عز و جل اس کے لیے 1000 مقبول حج اور 1000 عمرے لکھ دیتا ہے، اور اسے شہید بدر جیسے شہیدوں کے برابر، شہدائے بدر کے جیسے شہیدوں کے برابر اجر و ثواب عطا کرتا ہے، اور 1000 روزے داروں کا ثواب ملتا ہے، اور 1000 مقبول صدیقوں کا ثواب، اور 1000 غلام آزاد کرنے کا ثواب۔ جس سے اللہ کی رضامندی مقصود ہو وہ سال تک ہر آفت سے محفوظ رہے گا، جن آفات میں سے چھوٹی آفت شیطان ہے۔ امام نے فرمایا، زائر امام حسین کے ساتھ ایک معزز فرشتہ مقرر کرتا ہے، اللہ کا حکم ہے اس کے لیے کہ جو اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے اور سر کے اوپر سے قدموں کے نیچے سے حفاظت کرتا رہے، اور اگر وہ اسی سال مر جائے تو رحمت کے فرشتے اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور اس کو غسل دیتے ہیں اور کفن پہنانے کے وقت موجود ہوتے ہیں اور اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور اس کو استغفار کے ساتھ اس کی قبر میں الوداع کرتے ہیں، اور اللہ اس کی قبر کو تا حد نگاہ کشادہ کر دیتا ہے اور اس کو فشار قبر سے محفوظ رکھتا ہے، اور اس کو منکر نکیر کے خوف سے محفوظ رکھتا ہے، اور اس کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھول دیتا ہے، اور اس کا نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جاتا ہے۔ قیامت کے دن اس کو ایک نور دیا جائے گا جو اس کے لیے مشرق و مغرب کے درمیان سب چیزوں کو روشن کر دے گا، اور ایک ندا دینے والا ندا دے گا کہ اس شخص نے شوق سے امام حسین کی زیارت کی تھی، تو کوئی شخص بھی قیامت تک نہ بچے گا مگر وہ یہ آرزو کرے گا، کاش میں بھی امام حسین کی زیارت کرنے والوں میں سے ہوتا۔
ایک اور روایت، جس وقت کوئی کربلا جانے چاہتا ہے، ارادہ کرتا ہے، تو آسمان میں خبر پہنچتی ہے کہ فلاں شخص کربلا جانا چاہتا ہے۔ ملائکہ خدا سے کہتے ہیں کہ ہم کو اس زائر کا خادم بنا دے تاکہ ہم اس کے ساتھ کربلا جائیں۔ اللہ اکبر، کتنا بلند مقام ہے زائر قبر امام حسین علیہ السلام کا۔ ثواب کی نیت سے زیارت امام حسین کرنے والوں کے لیے بیان کیا جاتا ہے۔ امام عالی مقام ارشاد فرماتے ہیں، حصول ثواب کی خاطر امام حسین کی جو زیارت کرتا ہے، لیکن اگر وہ اکڑتا ہے یا تکبر کرتا ہے یا دکھاوا یا شہرت حاصل کرنا مقصود ہے، اگر یہ ارادہ ہے تو وہ گناہوں سے پاک، یعنی اگر اس کا ارادہ صرف زیارت کے لیے ہے مگر اس کے ساتھ اکڑنا یا تکبر یا دکھاوا یا شہرت حاصل کرنا مقصود نہ ہو، یعنی یہ ارادہ نہ ہو اس کا کہ دکھاوا نہ ہو، شہرت نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، تو ایسے زائر حسین کے پروردگار عالم اسی وقت اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس طرح سے پاک کر دیا جاتا ہے جس طرح پانی کے ساتھ کپڑے دھو کر صاف کیا جاتا ہے، اس پر کوئی میل کچیل باقی نہیں رہتا۔ زائر امام حسین کے ہر قدم کے عوض ایک حج لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اور جب بھی وہ قدم اٹھاتا ہے تو اس کے لیے عمرہ لکھا جاتا ہے، یعنی ایک ایک قدم پر ایک حج لکھا جاتا ہے۔ ایک حج، مقبول حج کا ثواب اس کے لیے ہے جو ارادہ کرا امام حسین کی زیارت کے لیے، اور ہر قدم پہ اس کو حج کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے حدیث راوی ہیں ہارون بن عارجہ ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث کو نقل کرتے ہیں، اور میں قربان ہو جاؤں مولا، یہ بتائیے جو شخص امام حسین علیہ السلام کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی غرض سے اور آخرت کے گھر کو حاصل کرنے کے لیے ان کی زیارت کرنے آتا ہے تو اس کو کیا ملے گا؟ امام نے فرمایا، ہارون، جو شخص امام حسین کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے اور اللہ کی رضا چاہتے ہوئے اور دار آخرت کی خاطر امام حسین کی قبر پر آتا ہے تو اللہ کی قسم اللہ عز و جل اس کے گزشتہ اور آئندہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ پھر امام نے 3 مرتبہ ہارون سے فرمایا، کیا میں نے تمہارے سامنے قسم نہیں کھائی؟ امام نے قسم کھا کے کہا ہے کہ امام حسین کی قبر پر جو آتا ہے تو اللہ کی قسم اللہ عز و جل اس کے گزشتہ اور آئندہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ پھر امام نے 3 مرتبہ ہارون سے کہا، کیا میں نے تمہارے سامنے قسم نہیں کھائی؟ کیا میں نے تمہارے سامنے قسم نہیں کھائی؟ کیا میں نے قسم نہیں کھائی؟ اللہ اکبر۔ اس حدیث پر یقین ہونا چاہیے، امام کی حدیث پر کوئی شک نہ ہو، اس لیے کہ امام منصوص من اللہ ہے۔ امام کے حدیث سن کر اس پر عمل کرنا مومن کا فرض ہے۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جب امام سے کسی نے پوچھا، مولا، جو شخص حسین کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے ان کی قبر پر اس حالت میں آتا ہے کہ نہ منکر ہوتا ہے اور نہ متکبر ہے تو اس کے لیے کیا اجر ثواب ہے؟ امام نے فرمایا، اس کے لیے 1000 مقبول حج اور 1000 عمرے لکھے جائیں گے۔ اگر وہ بد نصیب ہوگا تو سعادت مندوں میں شمار کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اور مسلسل رحمت الہی کی آغوش میں رہے گا۔
چھٹے امام ہی سے یہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا جو شخص اللہ کی رضا چاہتے ہوئے قبر امام حسین کی طرف آئے گا تو اس کو جبرائیل، اسرافیل اور میکائیل اس کے گھر تک چھوڑنے جاتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کتنی فضیلت ہے امام حسین علیہ السلام کے زائر کی۔ اسی طرح امام علیہ السلام کے ارشادات میں اور بھی باتیں ہیں، سماعت فرمائیں۔ چھٹے امام فرماتے ہیں اگر قبر حسین علیہ السلام کی جگہ دفن کے وقت، یعنی قبر امام حسین کی جگہ دفن کے وقت سے جنت کے باغوں میں سے ایک ہے جو مدفن امام حسین ہے۔ قبر امام حسین کی جگہ وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ، فرمایا قبر حسین کی جگہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ قبر امام حسین کی جگہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے اب امام حسین علیہ السلام کے ظاہر کے بارے میں۔ تمام اعمال سے افضل ہے زیارت امام حسین۔ امام ارشاد فرماتے ہیں جو امام حسین کی زیارت کرے، امام حسین کی زیارت تمام اعمال سے افضل ہے۔ جو زائر امام حسین ہے، یعنی زیارت بھی تو ایک عمل ہے، امام حسین کی زیارت تمام اعمال سے افضل ہے، سب سے افضل عمل ہے، افضل ترین عمل ہے۔ ایک امام کے قول میں یہ بھی ارشاد ملتا ہے اللہ عز و جل کو تمام اعمال میں سب سے زیادہ محبوب قبر حسین کی زیارت کرنا ہے، اور اللہ کے نزدیک تمام اعمال میں سب سے زیادہ فضیلت والا عمل مومن پر خوشی کو داخل کرنا ہے، اور انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ روتے ہوئے سجدہ کرتا ہے۔ آئیے ایک عنوان یہ بھی ہے کہ زیارت امام حسین کرنا عرش پر اللہ کی زیارت کرنے کی طرح ہے۔ مختلف حوالے جہاں کتاب میں مرقوم ہیں، حسین بن محمد قمی روایت امام رضا علیہ السلام بیان کرتے ہیں، امام عالی مقام نے فرمایا جو شخص فرات کے کنارے امام حسین کی زیارت کرتا ہے وہ اس شخص کی طرح ہے جو اللہ عز و جل کی اس کے عرش پر زیارت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر یہ حدیث سماعت فرمائیں، امام فرماتے ہیں جو شخص فرات کے کنارے امام حسین کی زیارت کرتا ہے وہ اس شخص کی طرح ہے جو اللہ عز و جل کی اس کے عرش پر زیارت کرتا ہے۔ اسی طرح چھٹے امام ہی کا یہ ارشاد کہ جو شخص امام حسین کی قبر پر آیا جبکہ ان کے حق کی معرفت رکھتا ہو تو اللہ عز و جل اسے اعلی علین میں جگہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے علین میں لکھ دیتا ہے۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ائمہ معصومین میں سے کسی کی زیارت کر لے تو گویا اس نے رسول اللہ کی زیارت کی ہے۔ زید شہام نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا جو شخص جو رسول اللہ اور امیر المومنین علی ابن ابی